الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ سورة العادیات کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی ہے، اور اس میں جو آپ نے تاکید کل پڑھی تھی، جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے، اس کا اس میں ریفلیکشن موجود ہے، یعنی وہ اس کے ایگزامپلس اس میں ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم لوگ دیکھیں گے، کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ کچھ اس صورت کی بات آئی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بات ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ سینٹنسز بھی اس میں موجود ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ گرامیٹیکلی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح آپ نے سمجھنی چاہیے کہ جملہ اسمیہ میں جو تاکید کا جو پہلو تھا، یعنی جملہ اسمیہ میں آپ ایمفیسائز کیسے کرتے ہیں، تو زور کیسے لاتے ہیں، اپنی بات میں وزن کیسے پیدا کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کل دو باتیں بتائی گئی تھیں کہ ایک یا تو آپ لام لے کر آتے ہیں، اور یا پھر آپ انا جملہ اسمیہ سے پہلے دونوں کو علیحدہ علیحدہ بھی لا سکتے ہیں، اور دونوں کو زیادہ تاکید کی ضرورت ہے تو ایک ساتھ بھی لانے کی گنجائش ہے۔ تو جب علیحدہ استعمال کرتے ہیں تو ان میں زیادہ استعمال جو ہے وہ انا کا ہے۔ لام تاکید یا جس کو ہم لام ابتدا بھی کہا جاتا ہے، لام ابتدا ہی ہے دراصل وہ، اور اس کو پھر بعد میں جب وہ آگے شفٹ ہو جاتا ہے، جب ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں انا اور لام کو، تو پھر وہ اس کا نام بدل کے لام مزاحلقہ بن جاتا ہے۔ اوریجنلی وہ لام ابتدا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ لام مزاحلقہ بھی بنا، اور پھر وہ لام مزاحلقہ آسان الفاظ میں لام تاکید کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو اس کا استعمال کم ہے، علیحدہ الگ سے انا کا زیادہ ہے۔ ہاں، دونوں کے استعمال بھی کی ایگزامپلس خوب ملتی ہیں ایک ساتھ۔ تو یہ بات آ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ زیادہ قسم اور زیادہ تاکید چاہیے تو آپ قسم کا استعمال کریں شروعات میں۔ تو ہم لوگوں نے کئی کنسٹرکشنز کی تھیں قرآن کریم کی اس حوالے سے، اور آج انشاءاللہ بلکہ سورۃ العصر کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، آج ہم سورۃ العادیات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں بھی وہ ایگزامپلس موجود ہیں، اور ایک اور انتہائی اہم پوائنٹ اسی کے تحت آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک سیکنڈ۔ دیکھیے، ٹھیک، سب سے پہلے یہ ہمارا چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ تو وہی ہے کہ جملہ اسمیہ میں ہم تاکید کیسے پیدا کرتے ہیں، اور اس کی انشاءاللہ پریکٹس بھی کریں گے۔ ٹھیک، اب دیکھیے آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ آیا وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ والعادیاتی ضبحا۔ تھوڑا سا غور کریے، سب سے پہلے ایک پوائنٹ تو اس میں سمجھ لیجیے گا۔ دیکھیے، عادیات آپ کو اگر ہم اس طرح لکھ رہے ہیں تو آپ کو قرآن کریم میں یہ کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھا
बल्कि वो उम्मन उसी के साथ लिखा मिलेगा। हम आपको ऐसे लिख के दिखा रहे हैं, वल आदियाती। ठीक है, आप वहां देखेंगे तो ये जो अलिफ आपको है ये खड़ी जबर से रिप्लेस मिलेगा। तो अलिफ इज इक्वल टू खड़ी जबर, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वल, ठीक है, ये आपका हमजतुल वस्ल है, वल आदियाती। अब थोड़ा सा आप गौर करें तो बात बिल्कुल शुरुआत में ही आपका ये वाव आ रहा है, और वाव जब बिल्कुल शुरू में आ जाए किसी भी इस्म के, और वहां से बात शुरू हो रही हो, तो अब जाहिर सी बात है कि ये हरफ जार ही है। लेकिन ये अब और के मफहूम में नहीं है, वो आपको बताया गया है हुरूफ जारा में कि यहाँ पर ये हरफ जार है, और ये हरफ जार वाव किस नाम से आपको पता है? वाव कस्मिया, यानी इसका हम नाम क्या दे रहे हैं? वाव कस्मिया। ये कसम खाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे वल आसरी में था, वैसे यहाँ पर वल आदियाती। फर्क ये था कि वहां पर असर जो था वो वाहिद इसमें था, अल असर। ये अल आदियात, ये ये जो है, ये आवाज आप गौर करें पहले इसकी, कि आदियात, आदियात। ठीक है, तो जेर के साथ आप देख रहे हैं आती साउंड। तो आती और आतू, आतू आती, ये साउंड कहाँ होती है? थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये जमा सालिम मुअन्नस की साउंड है। तो आतू और आती। तो वलादियात से मुराद यहाँ पर ये घोड़ों से मुराद है, यानी घोड़े से मुराद है। वलादियाती यानी घोड़ों को गवाह बनाकर ये बात की जा रही है। एक एक कॉन्सेप्ट कसम का समझ लीजिए, और वो ये है कि जब भी आपको कुरान करीम में चीज़ों की कस्में मिलती हैं, जैसे वशमसी, वल्लैली, वद्दुहा, वलआदियाती, ठीक है, वलफजरी, तो ये चीज़ें, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन, ये तो तमाम की तमाम कोई ना कोई चीज़ या कभी जगह की कसम। तो ये जो कस्में होती हैं ना, इनके पीछे का लॉजिक क्या है इसको समझिए। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमारा यानी ह्यूमन इंटेलेक्ट है ना, ह्यूमन इंटेलेक्ट यानी इंसानी जो जहन है और इंसानी जो शऊर है, और आपका हमारा हम सब का समझने का जो तरीका है, अल्लाह सुब्हानहू तआला चूंकि हम सब से हम कलाम है, तो हमसे हम कलाम होता है, तो हमारे मुशाहिदे, हमारे ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ें होती हैं, यानी ह्यूमन इंटेलेक्ट के ऑब्जर्वेशन में, मुशाहिदे में, मुशाहिदा समझते हैं आप लोग, जो हमारे इस्तेमाल में, हमारे रोज़मर्रा के देखने में, सुनने में, इस्तेमाल करने में, चीज़ों को बरतने में, ये इससे ऑब्जर्वेशन होता है। यानी ऑब्जर्वेशन हमारा जिन चीज़ों के इर्द गिर्द है, यानी उस वक्त के अरब जब उनके दरमियान कुरान का नुज़ूल हुआ, तो कुरान में जा बजा ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है वो मिसालें क्यों दी जा रही हैं? जाहिर सी बात है लअल्लकुम ताक़िलून, लअल्लकुम तफक्करून, ठीक है, ताकि वो समझें, ताकि वो अक्ल से काम लें, ताकि वो फिक्र करें, गौर व फिक्र करें। तो ये सब कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पे आप देखते हैं, क्योंकि इंसान की आदत है जब उसको अपनी बात का कोई ऐसा गुमान हो कि लोग उसकी बात यकीन नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हल्की हो रही है, तो फौरन वो क्या करता है? कस्में खाने लग जाता है। बल्कि अपनी गवाही का जो आखिरी उसके पास रास्ता होता है वो कसम का ही होता है। और ये चीज़ इतनी आम है कि हर ज़बान बोलने वाले में, हर मज़ाहिब में, यानी हर एक आप देखें जितने भी मज़ाहिब हैं उनके मानने वालों में कसम का तस्वुर है। क्यों है? अब जाहिर सी बात है जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुक़द्दस तरीन होगी आप उसकी कसम खाएंगे। इंसानी होने के नाते अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए सारी की सारी चीज़ें उसकी बनाई हुई हैं, सब की सब उसके ज़ेर असर, ज़ेर तसल्लुत हैं, सब उससे छोटी हैं, उसके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। अब उन चीज़ों को अल्लाह गवाह बना के आपके सामने पेश करता है। जैसे जब कहा गया वो लासरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़माना गवाह है। ये भी मतलब हो गया कि ज़माने की कसम। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, ये थोड़ी ना है कि बात हल्की है और उसने अपनी बात को वज़न बनाने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए, और उसने जो है वो सब सारा ये जो सब कहानी है, ये सब हमारे समझने और हमारे बरतने वाली जो हमारा जो ज़हनी सतह है,
اس کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے. یعنی اگر کبھی یہ مغالطہ آئے بھی تو اس کا جواب اور اس اشکال کا حل یہی ہے کہ ہم اس طریقے کی بات کو ذہن میں لائیں کہ ہمارا جو یہ انسانی سوچ اور فکر کا جو ایک دائرہ ہے، اس دائرے اور اس سطح پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے آبزرویشن کی جو چیزیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر عرب کا جو معاشرہ تھا وہ قبائلی معاشرہ تھا. قبائلی معاشرہ تھا، لڑائیاں ہوتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے، خون خرابہ ہوتا تھا، خون ریزی ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، ان سویلائزڈ ان کلچرڈ ناہنجار لوگ تھے. تو پھر ان کے ہاں ایک چیز بہت عام تھی، یعنی کیا، ایک تو وہ جنگیں بہت کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ ان کے ہاں جنگ بھی ہوتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کچھ لوٹ مار بھی ہوتے تھے، مطلب لوٹ مار بھی ہو رہی ہوتی تھی. تو جب انہیں جنگوں میں جو ان کا سب سے پسندیدہ سادھن تھا اس وقت اس دور میں، تو وہ جنگوں میں گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، گھوڑوں کا. اور جب وہ جنگوں میں یا لوٹ مار میں تو گھوڑوں کا استعمال کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب تجارتی قافلہ لے جاتے تھے، یعنی تجارتی سفر ہوتا تھا تجارت میں، تو پھر وہاں پر وہ کیا کرتے تھے، وہاں پر وہ اونٹوں کا استعمال کرتے تھے. یعنی تجارت میں آپ دیکھیں تو وہ اونٹوں کا استعمال کرتے ہیں. تو قرآن میں ان دونوں کی مثالیں ہیں. اب غور کریں تھوڑا سا. تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا، اس کی تخلیق کیسے کی. تو آج بھی ہمیں یہی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے اطراف و اکناف میں دیکھیں، اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں. تو یہ وہی چیز ہے. ان کا وہ مانوس تھے کس سے؟ اونٹ سے بھی اور گھوڑوں سے بھی. تو یہ گھوڑوں کو گواہ بنا کے آگے بات کہی جا رہی ہے والعادیاتی، والعادیاتی. اور کیا کہا آگے؟ ضبحن، مطلب اور گھوڑوں کی قسم، ضبحن. اب وہ کیسے گھوڑے تھے؟ ظاہر سی بات ہے وہ ہانپتے ہوئے، اور ہانپتے ہوئے اور ہانپنے اور دوڑنے والے گھوڑے تھے. یعنی جب وہ جاتے تھے تو دوڑ ان کی ایسی ہوتی تھی کہ وہ ہانپ رہے ہوتے تھے، اتنی تیز شدید دوڑ ہوتی تھی. تو یہ ضبحن والعادیاتی ضبحن. ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر اس کے بعد کہا پھر فالموریاتی قدحن. اب ظاہر سی بات ہے اگلی جو آیت ہے اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب وہ دوڑتے تھے تو ان کی جو ٹاپیں ہوتی تھی، یعنی ان کے جو شوز وہ پہنے ہوتے ہیں ان کو پہنائے جاتے ہیں تاکہ ان کے پیر سیف رہیں. تو وہ کچھ ایسا بنایا جاتا ہے، اس میں وہ لوہے کا وہ بناتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. تو وہ سم مار کر کے جب وہ دوڑتے ہیں تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں. یعنی ٹاپوں کی جو ٹھوکر ہوتی ہے اس سے فرکشن کی وجہ سے وہ چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسپارک وہاں سے نظر آتی، چنگاریاں نظر آتی. پھر فالمغیرات صبحا. اب ظاہر سی بات ہے یہ جب غارت گری کرتے ہیں ان کا دستہ، ان کا گروہ یہ گھوڑوں کے ساتھ، تو یہ کس وقت کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل صبح صبح کے وقت کو سلیکٹ کرتے ہیں، علی صبح. اور بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت فجر سے بھی پہلے جب رات بھر کا جگہ انسان بھی بہت گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے، تو وہ جو وقت ہوتا ہے اس وقت کا سلیکشن یہ لوگ کرتے ہیں صبحن. کس چیز کے لیے؟ لوٹ مار کے لیے. تو یہ دونوں باتیں آ گئی. پھر اس کے بعد فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اور پھر جب یہ غارت گری دھاوا بولنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ جب دوڑتے ہیں تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے غبار اٹھتا ہے. غبار، ڈسٹ کا ایک کلاؤڈ سا جو بن جاتا ہے، وہ جو فاگ ٹائپ کا ہوتا ہے ڈسٹ کا، وہ اٹھتا ہے. اس کو دوڑ سے وہ غبار اٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فوسطن به جمعا. اور غبار کے ساتھ پھر یہ غول در غول جو ہوتے ہیں وہ گھس جاتے ہیں، گھسنے والے ہوتے ہیں. گروہ در گروہ، پورا جھنڈ کا جھنڈ گھس جاتا ہے وہ اپنے مقصد میں، جہاں پر ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے، جو ان کا الٹیمیٹ ایم ہوتا ہے، یعنی لوٹ مار کرنے کا، اس پر وہ دھاوا بول دیتے ہیں. اب اتنی ساری یہ جو منظر بتایا جا رہا ہے نا، غور کریے. اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہی اسلوب ہے قسم کا. یعنی آگے بات بہت اہم کوئی آ رہی ہے، اور وہ اہم بات سے پہلے
ان کو یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو یہ جو تم سب کر رہے ہو اب بات کیا ہے اہم اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت اہم بات کی جا رہی ہے، تو یہ آیات بھی یہاں پر لکھ دیں تاکہ یہ بات ادھوری سی نہ رہے، لیکن ابھی اس کی گرامر آپ کو ہم نہیں بتائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کا موقع نہیں آیا ہے۔ تو یہ ہو گیا فل مغی اور پھر فل مغیراتی، اب یہاں پر بھی میں نے الف لگایا ہے، آپ کو یہاں را پر کھڑی صبر ملے گی، فل مغیراتی صبح، اور پھر اس سے بھی پہلے فالموریاتی قدحا، تو یہ فالموریاتی قدحا، ٹھیک۔ پھر اسی طریقے سے آگے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، جمعًا، ٹھیک۔ اب یہاں پر یہ بھی کو آپ پہچانیے، اتنا آپ کا پڑھا ہوا پورشن ہے، اور کچھ چیزیں آپ اور بھی پہچانیں گے، ٹھیک۔ تو یہ جو بھی ہے با حرف جر اور حرف جار اور اس کے آگے ہا اٹیچ ضمیر، ٹھیک ہے، وہ ہو کی ضمیر ہوتی ہے، وہ جب کئی طرح سے سامنے آتی ہے، پیچھے زیر، تو یہاں پہ کھڑی زیر اس نے لے لی، بھی یہ آپ کا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک، مرکب جاری۔ تو یہ اتنی بات آنے کے بعد اب اہم بات کیا کہی جا رہی ہے اس کو ہم اگلی سلائیڈ میں لکھتے ہیں۔ تو فرمایا، کیا فرمایا گیا؟ اب دھیان سے دیکھیے گا، الانسان، اب یہاں پر ہم لوگ وہ کچھ پڑھنے جا رہے ہیں جو آپ نے کل پڑھا، الانسان، اور دھیان سے ربی، ابھی تھوڑا ٹویسٹ آپ کو ملے گا، ربی اور پھر کنودن، کنودن، تھوڑا سا غور کریے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کنودن، دیکھیے اس میں کنسٹرکشن کو پہلے غور سے دیکھیے، آپ کو گرامر سمجھنی ہے۔ الانسان، ٹھیک ہے، یہ الف لام داخل ہے، معرفہ ہے، اور ساتھ میں یہ مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر حالت رفع میں تو ہے لیکن یہ معرفہ نہیں ہے۔ تو آپ میں سے بتا سکتا ہے یہاں پر یہ کیا کیا بن رہے ہیں اس پرٹیکولر سینٹنس میں؟ الانسانو کیا ہے اس میں؟ بھئی آپ نے یہ بات اچھی طرح سے پڑھی ہوئی ہے کہ معرفہ مرفوع، یا اس طرح سے اس کو سمجھ لیجئے، مرفوع معرفہ اور مرفوع نکرہ، کیا ہوتا ہے یہ بات بتائی جا چکی ہے نا، کہ جب کوئی اسم حالت رفع میں ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ معرفہ ہو تو وہ جملے کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ مبتدا، اور یہ اس کی کیا ہو گئی؟ خبر، ٹھیک۔ تو کنودن، اب اسی طرح اس میں ہم انا داخل کر رہے ہیں، ٹھیک، اب انا داخل کریں گے تو کیا کچھ ہوگا اس کو دیکھیے گا۔ ابھی تو یہ آپ نے صرف پہلے کا پورشن دیکھا، الانسانو، اس کو اریز کر دیجئے اور انا داخل کریے تاکید کے لیے، جب انا آئے گا تو کیا کرے گا اس میں؟ الانسانہ، یہ ہو جائے گا ہو گیا ان الانسان، ان الانسان، جن کی بیک گراؤنڈ نوائز ہو رہی ہو جہاں کہیں وہ انمیوٹ نہ کیے کریں، ٹھیک ہے، ہاں، ان الانسان، اب ربہ کنود، ایک، اچھا یہاں پر ہے ایک لام جارہ اس کے ساتھ ہے، لی ربہ، یہ لام جارہ نارمل ہے، یہ وہ نہیں ہے جو آپ تاکید کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لی ربہ یعنی اپنے رب کے لیے، ٹھیک ہے، ان الانسان لی ربہ، اور آگے لام مزاحلقہ ڈبل تاکید کے لیے یہاں پر لے آئے، لکنودن۔ اب آپ غور سے پورا پڑھیں گے کہ ان الانسان، یقینا انسان، لربہ، اپنے رب کے لیے یعنی اپنے رب کا، لکنودن، کنود کہتے ہیں ناشکرے، لکنودن یعنی یقیناً بہت بڑا ناشکرہ ہے،
कौन? इंसान। अब ये बातें पीछे क्यों कही गई थी, सोचने वाली बात है। इनका इस नाशुक्रेपन से क्या ताल्लुक? भाई घोड़े का, और फिर घोड़े का पूरा ये मंजर, और फिर वो अटैक करने का उनका अंदाज। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अहम है। देखिए यहाँ पर जो घोड़े होते हैं, जब वो जंग में या कहीं लूट मार में, किसी गारतगरी में उनको ले जाया जाता है, तो फिर हमला होता है, तो उनके तीर लगते हैं आकर के, तलवारों से उनके ऊपर हमला होता है, तो वो खुद भी नहीं बच पाते इस जद से, और उनके घोड़े भी नहीं बचते हैं। लेकिन वो खुशी खुशी, या यूं समझ लीजिए बड़े पैशनेट तरीके से, वो जंग में, उस गारतगरी में वो ऊँट भी शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मालिक का हुक्म होता है, वो अपने मालिक की फर्माबरदारी उनके ऊपर फर्ज होती है। वो उनके कैद में, उनके तसल्लुत में होते हैं, उनके ज़ेर असर होते हैं। तो फिर वो घोड़े जो है फर्माबरदारी के साथ, अपनी जान की परवाह किए बिना, उस माहौल में, इतनी लूट मार के माहौल में, जहाँ पर खतरा है, जहाँ पर नुकसान है, जान का नुकसान है, उसमें वो चले जाते हैं। अब जैसे घोड़ों का मालिक उनका पालने वाला, ठीक है, वैसे ही हम सबका मालिक कौन है? जाहिर सी बात है, हमारा अल्लाह, हमारा खालिक। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी हमसे मुतालबा किया हुआ है किस बात का? कि हमको अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए जीना है। हमको बेनिफिशियल बनना है, हमको हमको लोगों के लिए खैर और भलाई का जरिया बनना है। अब उसमें जाहिर सी बात है, हमारी जान खपेगी, हमारा माल खपेगा, हमारा वक्त लगेगा। अब ये चीज़ें हमसे नहीं हो रही हैं, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है, कि इन तमाम की तमाम जो नेमतें उसके पास आ रही हैं, उन नेमतों के आने के बावजूद, वो उन नेमतों का शुक्रिया अदा करने के बावजूद, वो नाशुक्रा बना हुआ है। अब नेमतों का शुक्रिया क्या है? कि नेमतें जहाँ कहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, वहाँ लग जाएं। ठीक है, अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, आपको इल्म दिया है, आपको माल दिया है, आपको जो भी कुछ अल्लाह ने नवाजा है, वो सब इसलिए है ताकि उसका मसरफ सही जगह हो, वो स्पेंड सही जगह पर हो, प्रॉपर तरीके से वो खर्च हो। वो ये नहीं कि सिर्फ सेल्फिशनेस के साथ, मतलब उसमें आपका अपना सिर्फ और सिर्फ अपना ज़ाती मफाद वाबस्ता हो जाए, आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट हो बस। ठीक है, आपको आप ही आप नज़र आ रहे हो, कोई और नज़र ही ना आ रहा हो, किसी की ज़रूरतें भी नहीं नज़र आ रही हो, या दूसरे अंदाज में, भलाई को तो छोड़ दीजिए, दूसरों की बुराई पर उतर आए हों। तो ये जो नाशुक्रापन है, इसी का जिक्र इतनी बड़ी ताकीद के साथ, कि इसमें इन्ना भी है, लाम मुज़ाहलका भी है। इस लाम मुज़ाहलका का नाम आपको हमने बताया था कि ये डिस्प्लेस्ड लाम भी कहते हैं, डिस्प्लेस्ड लाम, या फिर इसे, ये लाम स्केटिंग लाम, आप इससे भी याद रखिए। और वो मुश्किल अल्फाज में अरबी में लाम मुज़ाहलका, लाम मुज़ाहलका कब? जब वो इन्ना उसे आगे शिफ्ट कर देता है, क्योंकि वो आगे अब नहीं आ सकता। इन्ना के दाखिल होते ही जुमला इस्मिया का जो मुब्तदा है, वो इन्ना का इस्म बन गया, और जुमला इस्मिया की जो खबर है, वो इन्ना की खबर बन गई। आई बात समझ में? अच्छा, ये लिरब्बिही यहाँ पर क्या है? अगर ये इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूदुन, तो लकनूदुन खबर हो गई। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए, ये इन्ना, इसे कहते हैं हर्फ, हर्फ ताकीद। ठीक, एक बात, ये ताकीद वाला हर्फ हो गया इन्ना। अच्छा, तो फिर ये अल इंसान अब क्या बन गया? ये बन गया इन्ना का इस्म, इसको कह दीजिए इस्मो इन्ना। अच्छा, लकनूदुन ये बन गया खबरु इन्ना। तो फिर ये लिरब्बिही क्या है? ये लिरब्बिही, आप देख रहे हैं इसमें लामे जा रहा है। पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए। इसमें रब्बिही, रब्बी, रब्बिही, रब्बिही, तो इसमें दो अल्फाज आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो रब्बु, रब्बुन, है ना, और फिर दूसरा हा वाली जमीर जो है, ये दोनों जब जुड़े, और ये बना मुजाफ, और ये बना मुजाफ इलैह, तो ये कुछ इस तरह से बन गए, ये रब्बु, और फिर इसके साथ ये हु, रब्बुहु। ठीक। अच्छा,
اب یہ پھر ایک اور تبدیلی آئی، جب اس کے پہلے یہ لام جارہ لایا گیا لی، تو پھر اس نے اب کیا کرنا ہے، آگے مجرور ہونا ہے اس مرکب اضافی کو، یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ کو مجرور ہو جانا ہے، تو یہ بن گیا، اور کریے آپ سب، ربہ سے کیا بن جائے گا، ربی ہی، ربی ہی، یہ آپ کی ڈیزائرڈ جو آؤٹ کم تھا وہ یہ اب آ گیا، لی ربی ہی، تو پتہ یہ چلا لی ربی ہی جار مجرور ہے، اور جار مجرور آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے جملے میں، متعلق، پڑھ کے آئے نا پیچھے آپ سب، کیا بنتا ہے، متعلق۔ اس طرح سے اب آپ کا جملہ یہ مکمل ہو گیا کہ حرف تاکید، اس کی وجہ سے اسم، اس تاکید والے حرف کا، انا کا یہ اسم بن گیا، انا کی یہ خبر بن گئی، اور یہ متعلق ہو گیا۔ تو یہ پوری کی پوری آیت کا ایک انالیسس بھی آ گیا سامنے، تو ساتھ میں آپ کو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کو ناشکرا کیوں کہا گیا، اور اس کے سامنے اس کا آبزرویشن، جو گھوڑے ہیں ان کو سامنے رکھا گیا کہ دیکھو یہ جانور ہے، کیا تم ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو، جو یہ تم کرتے ہو اس سے تو تم اچھی طرح واقف ہو، جب یہ جانور تمہارے لیے اتنے ڈیڈیکیٹڈ، اتنے پیشنیٹ ہیں، تو پھر ان کے عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو تمہاری عقلیں کیوں کٹی ہوئی ہیں، تم اپنے رب کے ناشکرے کیوں بنے ہوئے ہو، تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں یہ کیوں دی ہوئی ہیں، تم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اللہ کی زمین میں رہتے ہو، اور پھر فساد پیدا کرتے ہو، تم فساد فی الارض کرتے ہو، ساتھ ہی ساتھ تم اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ اب آگے دیکھیے اسی طریقے سے اگلی آیت کو غور کریے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، دھیان سے دیکھیے گا، واو، اور پھر اب یہ جو الانسان ہے، واو تو اور کے لیے ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ سب، ٹھیک ہے، حرف عطف ہے، اسی کے بعد اگلی بات اس میں اور ایڈ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگلی بات کیا ہے، ایک تو وہ انا لایا جا رہا ہے، دوسری بات اب الانسان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے، کس سے، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ ناؤن کو جب ہم بار بار استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ناؤن کی جگہ پر کیا لے کر آتے ہیں، پروناؤن، یعنی اگر ہم کوئی اسٹوری سنا رہے ہوں اور اس اسٹوری میں ہم کسی مسٹر اے کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں، تو اب مسٹر اے کا نام بار بار نہیں لیا جاتا، ایک بار لیا جاتا، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ اچھے انسان تھے، وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ تو یہ جو آپ لے کر آتے ہیں ضمائر، یہ کیوں لاتے ہیں، یہ ناؤن کے ریپیٹیشن کو چیک کرنے کے لیے، روک دینے کے لیے، یعنی بار بار اسم کی تکرار اچھی نہیں مانی جاتی، تو اسم کی تکرار کی جگہ پر ہم ضمیر کو لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں پر الانسانو، it will be replaced by a ضمیر pronoun، یہ الانسان جو ہے اس کو ہم ریپلیس کرنے جا رہے ہیں، تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے ہمیں ضمائر کی ضرورت ہے۔ اب ابھی تو ہم آپ کے سامنے صاف صاف یہاں نیچے لکھ دے رہے ہیں کہ و ان و ان، اب کون سا ضمیر لایا جائے، آپ کے پاس ضمائر، جی بتائیے، آپ کے پاس ضمائر کون کون سے آ چکے ہیں اب تک، بھئی ایک چارٹ آپ کو اچھی طرح یاد ہے، ہوا ہما، حالت رفع کے، ہے نا، اور حالت جر کے، تو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن، یہ تو یہ ضمائر سارے مرفوع ہیں، اور اب آپ کو اسم جو یہاں پر استعمال کیا ہے انا کی وجہ سے وہ منصوب ہوا، لہٰذا ضمیر بھی جو استعمال کریں گے وہ منصوب ہوگا۔ تو منصوب چارٹ آپ کو ایک اور بتایا گیا تھا، وہ کیا بتایا گیا تھا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا، یہ آپ کو ضمائر کا ایک چارٹ اور دیا گیا تھا، لیکن یہ چارٹ آپ کو تب دیا گیا تھا جب آپ کو مضاف الیہ میں، یعنی مضاف و مضاف الیہ مرکب اضافی میں آپ نے ضمائر کا استعمال کیا تھا، تب آپ کو اس کی ضرورت پڑی تھی، کیونکہ وہاں پر آپ کو مجرور ضمائر چاہیے تھے۔ اب اس جگہ پر مجرور بھی نہیں چاہیے، مرفوع بھی نہیں چاہیے، منصوب چاہیے، تو منصوب ضمائر آپ کو اب نہیں پڑھنے ہیں، آپ پڑھ چکے، کب، مجرور جب آپ نے پڑھے تو وہی مجرور ضمائر منصوب ہوتے ہیں، تو آپ کا یہ کام کیا ہوا ہے،
جو میں نے ابھی آپ کو دوسرا والا چارٹ پڑھ کے بتایا کہ اگر آپ سی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو وہ یہی کہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا اور یا، نا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ضمائر ہیں یہ سر اس میں بھی اٹیچڈ والے لگیں گے؟ جی جی یہ اٹیچڈ والے ہی ہیں، کیونکہ یہ انا کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے آئے گا. اور وہ یہ ضمیر یہاں پر کوئی نیا چارٹ یاد نہیں کرنے کی ضرورت، جو مجرور پڑھا تھا لٹرلی ڈٹو ایز اٹ از وہی یہاں استعمال ہوں گے. تو یہاں پر ہم انا اور پھر اس کے بعد اس کا وہ لے کر کے آئیں گے یعنی ضمیر. تو وہ کیا ضمیر ہے؟ وہ ہے انہو یعنی ہا. ٹھیک ہے، اب یہ جب ہا آئے گا تو اس پر یہ پیچھے زبر ہے تو یہ الٹا پیش لے لے گا. وَإِنَّهُ، ہو کون؟ انسان. ٹھیک ہے، اب وہ یہاں پر آپ کو ہم چھوٹا سا یہ چارٹ بلکہ بنائے بھی دے رہے ہیں، دیکھیے اس کو دھیان سے. جو پروناؤنس ہیں تو یہ ہو، ہما اور پھر ہم. اسی طرح ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا اور پھر لاسٹ میں یا متکلم یا اور نون الف نا. اچھا، اب ان ضمائر کے اوپر آپ کو لکھ لینا ہے کہ یہ ضمائر جو ہیں کون سے ہیں. اس کو یہ ضمائر آپ کے مجرور بھی ہیں اور منصوب بھی ہیں، یعنی یہ ایک ہی چارٹ دو جگہ کفایت کرے گا. منصوب ضمائر بھی ہیں اور یہ مجرور ضمائر بھی ہیں. اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک، اب آپ کو پرسن نمبر جینڈر کا لحاظ رکھنا ہے اور ان ضمائر کا اپنے وقت موقع کے حساب سے ان کا استعمال کرتے چلنا ہے. ابھی فی الحال آپ کو انسان کو ریپلیس کرنا تھا. ٹھیک ہے، واحد مذکر، اس کو وہ ضمیر چاہیے تو وَإِنَّهُ. ٹھیک، اور وہ وَإِنَّهُ آگے کیا فرمایا؟ علا مینس پر، ذالکا کس پر؟ اس پر، علا ذالکا. اور پھر شہیدن، شہیدن، شہیدن. اب یہ شہیدن اب بالکل فعیل کے وزن پر ہے، شہید. ٹھیک ہے، شہید یعنی شاہد، شہید، مشہود، یہ سب اس ڈیریویٹیوز ہیں. شہادت، ٹھیک ہے، یہ گواہی کے طور پہ، اور وہ اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ شَهِيدٌ، اور وہ اس پر گواہ ہے. اب ایک چیز مسنگ ہے. ابھی آپ جب اس آیت کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہاں پر ایک لام بھی ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ لام مزاحلقہ، اسکیٹنگ لام، ڈسپلیسڈ لام. انا نے اسے آگے پش کر دیا. ٹھیک ہے، تو لام نے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں پیدا کی، لیکن انا نے اعرابی تبدیلی پیدا کی. ناؤن کو آپ نے اسم سے ریپلیس کیا ضمیر سے، سوری، اسم کو آپ نے ضمیر سے ریپلیس کیا، ناؤن کو آپ نے پروناؤن سے ریپلیس کیا. تو آپ کو ضمائر کا ایک چارٹ چاہیے تھا، اور وہ چارٹ کیا ہے؟ ہو، ہما، ہم، کا، کما، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، ہم، کی، کما، کننا یا نا. ٹھیک، تو اب یہ آپ نے دیکھ لیا. اب آپ کے سامنے آیت مکمل آ گئی کہ وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، عَلَى ذَلِكَ اس پر، لَشَهِيدٌ اس پر جو ہے وہ خود گواہ ہے. ٹھیک ہے، اور بے شک وہ اپنے اس رویے پر، کون سے رویے پر؟ ناشکرے پن پر. ٹھیک ہے، یہ جو اس کی ناشکرہ پن ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو ایکنالج نہیں کرتا. تو ایکنالج، شکر کرنے کا صرف ایک طریقہ یہ نہیں کہ ہم بس الحمدللہ 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 پڑھتے چلے جائیں. یہ الحمدللہ ہم زبان کی نوک سے پڑھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ ہم دل کی گہرائیوں سے پڑھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ ہم اپنے ہمارے اللہ نے جو ہم سے چاہا ہے، جو وہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اس مطالبے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں. یہ چیز ہے، یعنی ہمارے قول اور عمل میں، ٹھیک ہے، ہمارے ورڈز میں اور ہمارے ایکشن میں جو بھی یہ کانٹراڈکشن ہوتا ہے، تضاد ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. یعنی ہم
یہ جو کچھ کہہ بھی رہے ہیں اس پر ہمارا خود عمل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ یقیناً ہم نے ہدینہ دکھا دیا ہے، ہم نے دکھا دیا ہے، کیا دکھا دیا ہے؟ ہم نے ہدایت دے دی ہے السبیلا، سیدھے راستے کی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس چوائس ہے، چاہے آپ شکر گزار بنے، چاہے آپ ناشکرے بنے، چاہے آپ مومن بنے، چاہے آپ کافر بن جائیں، منافق بن جائیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں پوری چوائس دی ہوئی ہے، فری ول ہے۔ اگر وہ ہمارے ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑ دے تو پوری دنیا ظاہر سی بات ہے سجدہ ریز ہو جائے، لیکن زبردستی نہیں ایمان کی دولت دی جاتی ہے، نہ زبردستی گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلے ہماری اپنے ایکٹیویٹیز، ہمارے اپنے ایکشنز کی بنا پر ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو گمراہ ہو جائیں، ہم چاہیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے اس میں اللہ کی مرضی و منشا ضرور شامل ہوتی ہے، لیکن سوللی وہ رسپانسبل نہیں ہے۔ پھر ہمارا دخل کیا ہو جائے گا؟ پھر ہمارا امتحان کیسا؟ امتحان تو اسی بات کا ہے کہ بچے کو سب کچھ سکھا دیا جائے، ایگزامینیشن ہال میں جب وہ بیٹھے تو پھر اس کی مدد نہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی مدد اس سے پہلے جتنی کرنی ہو کر لی جائے، اس درمیان نہیں کی جائے گی۔ اب اسے اکیلے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، نہ اس کے اوپر یہ پابندی ہے کہ تم لکھتے رہو، نہ یہ پابندی ہے کہ تم بیٹھے رہو نہیں لکھنا، اس کی ہیلپ کی جائے، اس کی آزادی ہے۔ تو یہ دنیا بھی اسی طریقے سے یہاں ہمیں دی گئی ہے، ہم ہدایت کے طالب ہوں گے تو ہدایت ملے گی، اور گمراہی کے طالب ہوں گے تو گمراہی ملے گی، سیدھا سا فلسفہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ تو یہ صرف اور صرف آج ہم لوگ گرامر نہیں پڑھ رہے تھے، کچھ کنسپچول کلیئرٹی بھی ضروری ہوتی ہے گرامر پڑھنے کے دوران، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ نے ایک اہم بات آج کے لیکچر میں ایڈ ہو گئی، وہ یہ کہ جب ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں انا کے ساتھ تو کیا کچھ بن کر آتا ہے۔ تو اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو انا آپ نے ہو کے ساتھ استعمال کیا، یہ ہو گیا انہو۔ اب ذرا اس کے آپ میں سے کوئی یہ سارے ضمائر کے ساتھ اس انا کو گھمائے، یعنی انا کو تمام کے تمام ضمائر سے لے کر کے آئیں، کیونکہ یہ کبھی ہما بھی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، کبھی ہم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ کوئی کرے گا ایسا؟ کوئی انہو انہما پڑھ کے بتائیے۔ انہو، ہم انہما، انہم، ہم انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنا، انکی، اس میں کیا ہوگا سر؟ ہاں ٹھیک ٹھیک، اب وہاں تو بات بالکل درست ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے آپ سب سے پڑھنے کے لیے کہا۔ ہمیں پتا تھا کہ یہ جو لاسٹ کے دو ہیں نا، یا متکلم اور یہ جو جمع متکلم کا نا ہے نا، تو اصل میں انہیں ہی سمجھنا تھا۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے ہم آپ سے پوچھ لیں، اور آپ میں سے کوئی ٹرائی کرے گا کیا کچھ ہونا چاہیے؟ ان کا سب کچھ صحیح تھا، لاسٹ میں غلط ہو گیا۔ ہاں ایک دو آوازیں اور آئیں، اور کسی نے کچھ کہنا ہے یا یہی؟ حضرت سر جو نون ہے ایک اور نون دے کے زبر لگتا ہے، آپ نے بتایا تھا جب یا آتا ہے تو۔ جی جی جی، تو یہ اب یہاں پر اس چیز کو بس خالی سمجھ لینا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ جو کیا ہے اس کو نوٹس کر لیں۔ ایک تو انا، اور آپ اس میں یا متکلم کو ایڈ کریں گے، انا میں یا متکلم کو آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ تو کیا کچھ بن رہا ہے؟ پہلے ہم انا کو لے کر کے آ رہے ہیں، غور سے دیکھنا ہے کہ یہ انا، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو طریقہ یہ ہے نارمل سا طریقہ کہ یہ دو طرح سے آ سکتا ہے۔ جیسے ہی اس کے یا متکلم لائی جائے گی تو یہ زبر اپنا ڈراپ کر دے گا، اور انی، ٹھیک ہے، نون کے نیچے یہ زیر لے لے گا، پہلے ہی اس پر شد ہے، یہاں پر یہ زیر لے لے گا، یہ پڑھا جائے گا انی، ٹھیک؟ یہ مشکل کام نہیں تھا۔ ہاں اب ایک اور ہے، یہاں پر اس کا موڈ صحیح تھا، لیکن اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہمیں یا متکلم اگر لانی ہے تو کیا کرنا ہے، ہمیں ایک اضافی نون بھی لانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اضافی نون، اس کی ڈیمانڈ، یا کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ایک اضافی نون بھی دے دیا جائے گا۔ تو اب جو
زیر ہے وہ اس نون پہ لگے گی جو اضافی ہے ایکسٹرا. تو اننی انا اللہ. ٹھیک ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہے اس وادی میں پہنچے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے صدا آئی اننی انا اللہ، یقیناً میں، انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح انی بھی بہت، اللہم انی ظلمت نفسی کب پڑھتے ہیں؟ تشہد میں تو بیٹھتے ہیں یعنی قید اخیرہ میں اور دعائے معصورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اللہم اے اللہ، انی یقیناً میں، ظلم تو میں نے ظلم کیا. اب فعل ابھی نہیں پڑھا ہے، فعل پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی سمجھیں گے. ظلم تو میں نے ظلم کیا، اللہم انی ظلم تو نفسی اپنی جان پر، نفسی. ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ اللہ سے روز ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ظلم کیا. اب یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ظلم کیا تو کیا کیا، لیکن ہاں خود کو ظالم نہیں سمجھتے. نماز میں روز کہتے ہیں ہم ظالم ہیں، باہر نکلتے نماز سے تو پھر ظالم حکومت وقت ہے، ظالم لوگ ہیں، ظالم معاشرہ ہے. ٹھیک ہے. ظالم اور تمام لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، لیکن ہم مظلوم ہیں، بیچارے ہیں. اور اللہ سے کیا کہہ کے آ رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی. تو کون سے ظالم تھے جس کا اقرار کیا نماز میں جا کر کے وہاں؟ تو اس ظلم کو جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ہمارا ظلم کیا ہے. بہرحال انی اننی، ٹھیک اسی طریقے سے انا کے ساتھ بھی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اور انا کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ایک تو یہ کہ ایک نارمل طریقے سے یہ اگر بنانا چاہیں ٹھیک ہے تو انا، ایک تو یہ انا، اور اب اس میں نون الف صبر نا لے کر کے آ جائیں تو یہ ہو گیا اننا. اننا یہ نارمل والا ہے. اور اگر آپ اس میں انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں یہ نون الف نا جو یا جمع متکلم کا یہ جو ضمیر ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں اننا ہمیں ساؤنڈ نہیں اچھا کر رہا ہے، ہم ایسے ہی ٹھیک ہے اننا. انا اعطینا کل کوثر، انا یقیناً انا. ٹھیک ہے. ہم نے، اب اس انا میں کون ہے؟ یہ انا بھی ہے، کون سا؟ تاکید والا حرف، اور دوسرے نون الف نا یہ بھی. اور اس نا کے معنی کیا ہے؟ ہم. تو انا یقیناً ہم، اعطینا ہم نے عطا کیا، کس کو؟ کا ضمیر مخاطب. ٹھیک ہے. یہ جو سیکنڈ پرسن کی واحد مذکر، انا اعطینا کل کوثر. ٹھیک ہے. اعطینا اور کا کل آگے الکوثر، الکوثر آپ کو عطا کیا. تو یہ چیزیں ہیں انا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے یہ دونوں چیزیں دیکھ لی. باقی انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ، اننی، انی یا اننا، انا، یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا. تو آج اس چیپٹر میں تاکید والے چیپٹر میں آپ نے یہ بھی دیکھ لیے کہ منصوب ضمائر کیا ہوتے ہیں. پہلی بار آپ کو منصوب ضمائر کا استعمال کرنا پڑا، لیکن یہ منصوب ضمائر کوئی نئے نہیں تھے، وہی تھے. کون سے؟ جو مجرور تھے. ٹھیک. اب آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے بھائی پہچانیں گے کیسے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب وہی پرانا والا کہ آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کیسے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اہم بات ہے. اس طرح سے آج کے لیکچر میں آپ نے یہ کچھ سیکھ لیا الحمدللہ، اور ایک آدھ ایگزامپلس کر کے بات فنش کرتے ہیں. ہم نے جو کچھ سوچا ہے آلموسٹ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اب تک. دیکھیے اس میں اب اس صورت کو آگے مکمل کر لیجئے کہ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. پھر اس کے بعد وانہ لحب الخیر لشدید. اس کو بھی تو مجھے لکھنا ہے 1 منٹ. آگے دیکھیے وانہ سیم پیٹرن، واو اور انہ، اور پھر اس کے بعد لی، حب لحب الخیر، لحب الخیر، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ لشدید، لشدیدن.
ٹھیک ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لشدید وقف کریں گے لشدید ہو جائے گا. اب آپ کو اس میں مشکل نہیں ہونی چاہیے سمجھنے میں. واو حرف عطف اور کے لیے، انا حرف تاکید، ہا اٹیچڈ ضمیر منصوب، و انہو اور یقیناً وہ کون؟ انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آگے لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ لشدیدن کو پہلے دیکھ لیجئے، یہ حصہ آپ کا وہی بالکل خبر ہو گیا. اب اس میں لام المزحلقہ ہے، لام ٹھیک تاکید کے لیے، یہاں انا ہے. تو لشدید، شدید مطلب بہت، کسی چیز کی سختی جو ہوتی ہے شدید ہونا، بہت زیادہ، الٹرا یوں سمجھ لی کنسرنڈ، الٹرا پیشن، کسی کے بارے میں پیشنیٹ ہونا، یا رسیہ دولت کا رسیہ. اب یہاں پر یہ جو حب الخیری، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ الخیری دیکھیے مجرور ہے، اور حبن، حبن لفظ ہوتا ہے، اور وہ حبو بغیر الف لام کے ہے اور بغیر تنوین کے ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ مرکب بنی یہ اس طرح سے ہے، حبن، اور پھر اس مرکب کے اضافی. ہاں مرکب اضافی الخیری. ٹھیک ہے. جب آپ نے اس کو مضاف مضاف الیہ بنایا تو پھر یہ الخیرو ہے، یہ بیسیکلی جو ہے یہ اس طریقے سے ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج ہوئے. کیوں چینج ہوئے؟ کیونکہ آپ کو اس کو بنانا ہے مضاف، تو آپ نے بنا دیا حب، اور پھر اس کے بعد الخیری، الخیری حب الخیری، یہ ہے کنسٹرکشن، یعنی خیر کی محبت. اب یہاں پر الخیر سے مراد ظاہر سی بات ہے کوئی وہ والا خیر نہیں ہے بھلائی والا، یہاں پر نیگیٹو خیر ہے، اور وہ نیگیٹو خیر کیا ہے؟ ویلتھ. ٹھیک ہے. یہاں پر دولت، مال، مال و متاع، یہ سب کچھ اس سے مراد ہے. الخیر سے مراد یہاں پر وہ نیکی نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے جو عام طور پہ ہوتی ہے، کیونکہ کانٹیکسٹ کون سا چل رہا ہے؟ ناشکرے پن کا. تو ناشکرے پن انسان، ناشکر انسان سے کیا توقع کی جائے گی؟ بھلائی کی. ٹھیک. تو حب الخیری، اور پھر اس کے بعد اس حب الخیری کو مجرور کیا لام جارہ نے، تو یہ کیا بن گیا؟ لی حب الخیری. تو یہ آپ کو یہاں پر کنسٹرکشن بنی بنائی مل گئی. تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، یعنی وہ یقیناً وہ، اور یقیناً وہ کون؟ انسان، لحب الخیری یعنی دولت کی چاہ میں، محبت میں بہت اس کا رسیہ ہے، بہت اس کو پسند کرنے والا ہے، زیادہ چاہت رکھنے والا ہے. اسی طرح آگے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. اب آپ کے سلیبس کی بات ابھی یہ نہیں ہے، لیکن انٹرسٹ کے لیے صورت کو مکمل کر لیں کہ کیا، افلا تو کیا نہیں، ٹھیک ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، کیا، اذا بعثر کہ کب اسے جو ہے بعثرہ، یہ بعثرہ جو آتا ہے وہ نکالنے کے مفہوم میں آتا ہے، کہ جب نکال لیا جائے گا ما جو فی القبوری قبروں میں ہے. ٹھیک ہے. وحصل ما فی الصدور، اور حاصل کر لیا جائے گا وہ کچھ جو اس کے سینوں میں ہے، ما فی الصدوری. پھر اس کے بعد انا، پھر وہ اسلوب واپس لوٹ آیا، انا ربہم بہم یومئذ لخبیر. انا بے شک، ربہم اب، ٹھیک ہے، ان کا رب، بہم یعنی ان کے بارے میں، یومئذ اس دن، لخبیر یقیناً بہت باخبر ہوگا. تو وہ دو آیتیں بیچ کی اسکپ کر رہا ہوں، اور اس آیت کو بھی لکھ کے بات یہیں مکمل کر لیجئے کہ انا، اور پھر ربہم. اب یہ جو انا ربہم ہے، یہ اس کی کنسٹرکشن کو دیکھ لیجئے کون سا ہے. اب یہ تھا ربہم، ربہم تھا، یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کبھی اٹیچڈ ضمیر ہم، ربو یعنی مضاف کے ساتھ، یعنی کسی اسم کے ساتھ آ جائے تو وہ اس کے لیے مضاف الیہ بن جاتے ہیں، وہ پکا یہ مرکب اضافی ہو جاتا ہے. تو تھا یہ ربہم، لیکن انا نے اسے کیا کر دیا؟ انا نے منصوب کر دیا ربہم. ٹھیک. اور یہ ہم جو ہے یہاں پر، اب یہ ہم کون سا ضمیر ہے؟ مجرور ہے یا منصوب؟ ظاہر سی بات ہے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. ان ربہم، اور پھر اس کے بعد بہم، بہم جار مجرور، ان کے بارے میں، ان کا رب، ان کے بارے میں، یومئذ، یومئذ اس دن، کیا ہوگا آگے؟ لخبیر.
لخبیر، یہاں پر بھی دیکھیے لام مزحلقہ، ٹھیک ہے، تاکید کے لیے انا شروع میں آ گیا، سیم وہی پیٹرن ہے. اور خبیر باخبر ہونے کے مفہوم میں، خبیر، الخبیر، لخبیر، یقیناً بہت باخبر ہوگا. یعنی یہاں پر یہ جو سمجھ رہے ہیں نا، یہ ان کا جو طرز عمل ہے کون سا، حب الخیری والا، جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. ٹھیک ہے، ایک جو طرز عمل کون سا، لکنود. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی نوٹس میں نہیں، تو یہ احمق ہیں، یہ بے وقوف ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ تو ان کے قبروں سے بھی سب کچھ نکال لائے گا، دفینہ باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر وحصل ما فی الصدور، اور ان کے سینوں سے بھی سب کچھ حاصل کر لیا جائے گا، اور اس دن اسے سب خبر ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ بالکل اس پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر، اور پھر بکل شیء علیم ہے، وہ سب ہر ایک چیز کا مکمل علم رکھنے والا اور مکمل احاطہ کرنے والا ہے. الحمدللہ یہ جملہ اسمیہ میں تاکید کا جو ٹاپک تھا الحمدللہ مکمل ہوا، پریکٹس بھی ہوئی. بس اتنا ہی اس کے لیے فی الحال کافی ہے. اب بیچ بیچ میں یہ چیزیں بار بار آئیں گی. اب جہاں کہیں بھی کوئی ایسی آیت ہم لوگ لیں گے جس میں کوئی نئی گرامر پڑھیں گے اور اس میں یہ تاکید کا پہلو ہوگا، تو وہاں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کا ریویژن ہوتا چلے گا. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ کا کوئی ایک نیا چیپٹر آئے گا. کسی کو کوئی سوال ہو اس کے تعلق سے تو پوچھ لیے، ادروائز کلاس مکمل ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.